اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورۃ یوسف مکی صورت ہے، ایک نام سے موسوم ہے یوسف۔ سورۃ یونس، ہود، یوسف یہ انبیاء علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، اور آخر میں ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ تبارک و تعالی سورت کے ابتدا انتہا کے اس جوڑ میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جو قصے ہیں وہ عبرت کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، اس سے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے اور اس کا بیان حق ہوتا ہے۔ قرآن کریم عام قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ وہ بند کرو۔ ہر صورت کی ابتدا و انتہا کے ایک جوڑ ہوتا ہے۔ ابتدا میں فرمایا نقص علیک احسن القصص، اور آخر میں ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ احسن القصص، اس لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جو بیان کیا یہ سب سے خوبصورت بیان ہے، لہذا اس میں کمی زیادتی کرنا، اسرائیلیات داخل کرنا، اپنی طرف سے اس کی تشریح کرنا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس قصے میں اسرائیلیات بھی بہت زیادہ ہے اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کی بھی خلاف ہے۔ جب اللہ کا بیان احسن القصص ہے تو دوسروں کا بیان کیا ہو گیا؟ غیر احسن ہو گیا۔ تو احسن کے موجودگی میں غیر احسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس قصے میں جو اسرائیلیات داخل کی جاتی ہے، تفسیریں بری ہوئی ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کا بیان بالکل کافی ہے۔ یہ صورت ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی ہے۔ آپ کو جب مکہ میں تنگ کیا گیا، دو سہارے تھے آپ کے اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد، ایک عبد المطلب آپ کے چاچا ابو طالب، اور ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو مشرکین نے اذیتوں کے پاڑ توڑے، آپ نے ان کو عام الحزن قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ تو صورت کا مقصد کیا ہے؟ حالوں کا حال یوسف تماماً، پیغمبر آپ کی حالت مکمل طور پر یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے حسد کیا، آپ کے چاچا سرفہرست ابو لہب، اس حسد کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے حاصل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کو یہ مشرکین نے تنگ کیا، آپ غار ثور میں جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، آپ 3 دن غار ثور میں رہیں گے۔
یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچایا، آپ کو اللہ نے مدینہ پہنچایا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بادشاہ بنایا، آپ نے بھی ریاستی مدینہ بنایا، آپ بھی بادشاہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی ذلیل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی جب آپ فاتح بن کر آئیں گے مکے میں تو آپ کے رشتہ دار اور مشرکین مکہ کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جب قدرت ملی اس نے بھائیوں کو معاف کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تو پیغمبر آپ نے بھی کہا اللہ الیوم یوم المرحمہ۔ تو دیکھو مکمل طور پر آپ کی حالت یوسف علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے۔ اس صورت میں تدبر کرنے سے تو بہت کچھ ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں، للسائلین للمحققین، تحقیق کرنے والوں کے لیے، جو تدبر کرنے والوں کے لیے، للمحققین والمتدبرین، جتنا آپ اس میں سوچیں گے غور و فکر کریں گے تو کتنے فوائد اور کتنی عبرتیں اور کتنی رہنمائی آپ کو ملے گی۔ لا تنقضی عجائبہ، تو ہم اپنے بس کے مطابق بیان کریں گے اور جتنا ہم نے مطالعہ کیا جو ہماری سمجھ میں آئے، تو پھر آپ مزید آپ سوچیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اس کے شروع میں ہے الف لام میم را، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآن کریم کے لیے اللہ نے عربی زبان کا انتخاب کیا کیونکہ عربی زبان میں جو معانی، مقاصد، مطالب ادا ہوتے ہیں اتنی وسعت کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ عربی زبان سے انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے، لعلکم تعقلون۔ تلک آیات الکتاب المبین، کتاب مبین کا جب ذکر ہوتا ہے کسی صورت کی شروع میں، اس کا مطلب ہے اس میں پہلے انبیاء کا کسی قوم کا قصہ ہوتا ہے۔ مبین کا معنی واضح، قرآن کا بیان واضح ہوتا ہے، قرآن کے بیان میں گول مول نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے کلام میں بھی گول مول نہیں ہے۔ جئت بالحنیفیۃ السمحاء لیلھا کنہار، گو اس لیے قرآن بیان کرنے والے عالم کی باتوں میں بھی گول مول نہیں ہونا چاہیے، عالم کے بیان میں بھی گول مول نہیں ہونے چاہیے، مبین واضح بیان کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ قصہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے صداقت کی دلیل ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آپ کو پتہ نہیں تھا، وحی سے ہم نے بتایا، پتہ چلا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ورنہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ اور آپ کا زمانہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب ایک حقیقت ہے اور خواب کافر بھی دیکھ سکتا ہے کبھی۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، اس نے خواب دیکھا، دو اور خواب اس میں آئیں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ جیل کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھا اور عزیز مصر نے بھی خواب دیکھا۔ 3 خوابوں کا ذکر ہے اس میں۔ خواب کبھی کافر کا بھی سچا ہوتا ہے۔ عزیز مصر کا خواب سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ خواب کسی لبیب یا حبیب کو بتاؤ، کسی جاہل اور کسی حاسد، دشمن اور غلط تعبیر دینے والے آدمی کے سامنے خواب بیان نہیں کرو۔
یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصر رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ کامیابی چاہتا ہے بھائی اس طرح کا نہیں چاہتے ہیں۔ باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بہت بڑا ہو جائے، آگے بڑھ جائے، مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے یہ نہیں چاہتا ہے۔ بھائی قرآن سے ثابت ہے، بھائیوں کو نہیں بتاؤ فیکیدوا لک کیدا۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ ہر وہ دروازہ بند کرے جو بھائیوں کے درمیان عداوت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اس نے احتیاطی تدبیر بتائی، اور وجہ یہ بتائی ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ اس میں کید کا لفظ ہے فیکیدوا لک کیدا۔ اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے قید کا بھی ذکر ہے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں عورتیں بڑی مکار ہوتی ہے، اور عورتوں کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ سب سے بڑا مکار مرد ہوتا ہے، عورت کہاں مکار ہوتی ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کا قید کس نے ذکر کیا؟ پیغمبر نے، فیکیدوا لک کیدا۔ اور عورت کا قید کس نے ذکر کیا؟ کافر نے، اس عورت کے شوہر نے، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اللہ نے اس کی بات نقل کی، اچھا برا نہیں کہا ہے اس کو۔ تو پیغمبر جس کی قید کا ذکر کرے وہ بڑا ہوتا ہے یا ایک کافر؟ بولو، پیغمبر۔ پھر عورت کا جو قید ہے وہ محبت کے لیے تھا، اور بھائیوں کا کس کے لیے تھا؟ ضرر پہنچانے کے لیے۔ عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عورت کو دھوکہ دینے والا، سبز باغ دکھا کر اس کو بھگانے والا اور پھر اس پر ظلم کرنے والا، آپ بتائیں مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی؟ لڑکا لڑکی کو سبز باغ دکھاتا ہے، وہ اس پر یقین کر لیتی ہے اور چلی جاتی ہے اس کے ساتھ نا، تو مرد زیادہ مکار ہے یا عورت؟ مرد زیادہ مکار ہے، عورت مکار نہیں ہے۔ تدبیر یہ مردوں کی خطرناک ہے، عورتوں کی تدبیر وہ تو معمولی سی ہوتی ہے اور محبت کے لیے۔ ادھر عزیز مصر کی بیوی کا قید محبت کے لیے تھا، اور بھائیوں کا تکلیف پہنچانے کے لیے تھا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ محبت کبھی چپتی نہیں ہے، دشمنی بھی کبھی چپتی نہیں ہے۔ ان کو پتہ چلا یوسف اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے۔ ظاہر میں اولاد کے درمیان محبت میں عدل کرنا چاہیے، ایک کو آپ چومتے ہیں دوسرے کو بھی چومو۔ چھوٹے بچے بھی یہ محسوس کرتے ہیں ایک کو چیز لا کے دیتے ہیں دوسرے کو بھی دے دو، لیکن ویسے محبت ایسی چیز ہے، کہتے ہیں خوشبو نہیں چپتی ہے، محبت بھی نہیں چپتی ہے۔ جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہی انسان کے چہرے میں ایک انبساط پیدا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کے لیے نہیں۔ دشمنی بھی نہیں چپتی ہے، محبت بھی نہیں چپتی، دشمنی بھی نہیں چپتی۔ تو انہوں نے محسوس کر لیا یہ تو زیادہ محبوب ہے۔ اور اپنے باپ پر فتویٰ بھی لگایا، ان ابانا لفی ضلال مبین، واضح خطا میں ہے ہمارا باپ، کماتے ہیں ہمیں اور محبت ان سے کی جاتی ہے۔ لیکن اب انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا غلط تھا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ایک آدمی کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کروں گا، اللہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے بھی کہا قتل گناہ ہے تو تکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کیا پتہ کہ آپ کو توبے کا وقت ہی نہ ملے، اللہ آپ کو توبے کی توفیق ہی نہ دے۔
اب گناہ کی درمیانی مر جائے، لہذا یہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں کیا کروں گا، توبہ کروں گا، یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، دیکھو ایک آدمی اچھی بات کہتا ہے، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا لیکن اسے اچھی بات کہی، کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرو، چلو یہاں سے ہٹاؤ۔ کوئی بھی اچھی بات کہتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا نام نہیں لیا۔ اب دیکھو باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا جھوٹا آدمی ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ تاکید کرتا ہے، کہتے ہیں لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، انا حرف تاکید، لہو اور لناصحون اس پر بلامی تاکید، بے شک ہم اس کے البتہ خیر خواہ ہے۔ جھوٹ آدمی اپنی باتوں کے اندر تاکید زیادہ کرتا ہے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، دیکھو یہاں بھی تاکید ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بچوں کے لیے کھیل کا میدان بنانا، کھیلنا، کبھی ان کو بھیجنا، تفریح کرنا جنگل میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے مولوی تفریح نہیں کرتے، باہر نہیں جاتے، رحلہ عرب دنیا میں وہ جاتے، اساتذہ طلباء جاتے ہیں، ایک ساتھ جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، اس لیے یہ مجموعۃ الامراض بنتے ہیں، حضرت صاحب بن کے مجموعۃ الامراض، کہیں باہر نہیں جاتے، باہر نہیں جاؤ، ایسا نہیں کرو، نہ یہ دوڑتا ہے نہ یہ ورزش کرتا ہے، اتنا بڑا پیٹ نکل آتا ہے اس کا، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا، غدن یرتع ونلعب۔ اچھا، باپ کو فراق بڑا گران تھا تو انہوں نے کہا لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہتا ہے نا مصیبت زبان کے اظہار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، البلاء موکل بالمنطق، خدشات نہیں ظاہر کرنی چاہیے، کہا مجھے خوف ہے بھیڑیا کھا لے گا، انہوں نے اسی کو استعمال کیا، کہا فاکلہ الذئب، لہذا خدشات نہیں ظاہر کرو، بچوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرو، ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو۔ عجیب بات ہے، خود انہوں نے کہا باپ نے یوسف کو بھیجا تھا یہ یوسف کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے باپ سے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا حفاظت کے لیے، باپ نے بھیجا تھا یہ حفاظت کریں گے، اور کہا یوسف حفاظت کرے گا ہمارے سامان کا، تو بیڑیا اس کو کہا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے، ہر رونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، جھوٹ آدمی بھی کبھی روتا ہے۔ کہتے ہیں دروغگورا حافظا نباشت وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ بِدَمٍ مَكْذُوبٍ فِيهِ، صحیح سالم قمیص لایا، خون لگایا تھا، پٹا ہوا نہیں تھا کہیں۔ کہتا ہے الکذب یولد الکذب، جھوٹ کی مشین ہوتی ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا عجیب بیڑیا تھا، میرا بیٹا کہا گیا اور قمیص صحیح سالم نکالا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے قافلہ وہاں پہنچا دیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا ھذا غلام، اگر کسی لڑکی کا نام آپ بشرا رکھے اکثر اس کے بعد لڑکا پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن سے ایک تفاول ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔
ہمارے ایک میرا بانجا ہے، اس کے بھی ایسا ہوا، کئی ساتھیوں کو جب ان کے بچے پیدا لڑکے نہیں ہو رہے تھے نا، تو ایک بیٹی کا نام بشرا رکھا، تو اس کے بعد پھر غلام آیا، قال یا بشرا ھذا غلام. کتنا ہم نے یہ کیا اور ایسے ہی ہوا. بشرا کے بعد اکثر لڑکا پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. کہتے کوئی نوکر ہے آپ کا، اس کو حقیر نہیں سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب انسان ہو. دیکھو اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَيُنَعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، مخلوق چاہے یا نہ چاہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کا امر سب پر غالب ہے، وہی ہوتا ہے. لا يعجزه شيء. اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. لہٰذا اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. پھر یوسف علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا، احسانی صورت میں بہت زیادہ ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی طرف سے بھی احسان 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 بار بار آئے گا. اور عزیز یوسف علیہ السلام نے بھی احسان کیا بندوں کے ساتھ، تو وہ جیل کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. سے پتہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. احسان عدل سے اوپر ایک مرتبہ ہوتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. یوسف علیہ السلام جیل میں لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور تیمارداری کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یوسف علیہ السلام کی عصمت کا بیان، ساری صیغے مؤنث کے. وراودته، گناہ کا پیغام عورت نے دیا، اس کو پسلا ہے. اس کے گھر میں تھا. عن نفسی، غلقت الابواب، دروازے کس نے بند کیے. قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، معاذ اللہ. کہتے گناہ کی جگہ سے بھاگو اور اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. اور اگر عزیز مصر کی طرف ضمیر راجع ہے تو پھر بھی دونوں مطلب صحیح ہے. اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. برہان سے مراد وعید زنا ہے. اس میں جتنے اسرائیلیات ہیں وہ سب غلط ہے. میں نے شروع میں بتا دیا نا، احسن القصص میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں اچھا. غلط محبت کرنے والے جو ہے نا، جب کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے محبوب کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں ان کو. جب وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور دیکھو وہ اپنے شوہر سے سب کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت میں اس کو رسوا کیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. سیدہما نہیں کہا کیونکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کافر ہے، یوسف علیہ السلام مسلمان ہے. کوئی کافر مسلمان کا سید نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک دم کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن. دیکھو ایک دم پھر گئی، ایک دم شوہر کو غصہ دلا رہی ہے. تو اکثر غلط محبت کرنے والے جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور یا پھر نقصان پہنچاتے ہیں.
اللہ اکبر۔ فلما رأى قميصه من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظیم۔ یہاں کہا ان کیدکن عظیم۔ شیطان کے قید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ عورتیں شیطان سے بھی بڑھ گئی؟ نہیں۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا بنسبت قید اللہ تعالی۔ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ اور ان کیدکن عظیم یہ مردوں کے بنسبت ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا اگر جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کیس زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے آپس میں جو ان کی چال ہوتی ہے، دیکھو جو آدمی کمزور ہوتا ہے عورتوں کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کرے، تو وہ چال چلاتی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کہتے ہیں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر بے دین مسلمان نہیں، یا بے دین مسلمان یا کافر مالدار، یہ اکثر بے غیرت ہوتے ہیں۔ دیکھو اس حالت میں بھی یہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یوسف چھوڑ دو، اس کا واستغفری لذنبک بات آئی گئی ہو گئی۔ اکثر بے دین مالدار کیا ہوتے ہیں؟ بے غیرت۔ کافر تو ہے بے غیرت۔ انک کنت من الخاطئین وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن۔ اچھا، عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ تہمتوں کو بہت زیادہ پھیلانے والی ہوتی ہے، اور شوہر کی طرف نسبت کی امرأۃ العزیز، تو جو بڑا عہدے والا ہوتا ہے، بڑا سربراہ ہوتا ہے، اس کو بدنام کرنے میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ امرأۃ العزیز کہتے ہیں جب اس نے اس کا مکر سنا، مکر اس لیے کہا کہ یہ خود بھی دیکھنا چاہ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آیا، یہ ہر ایک کہنے لگی کہ اس کی بات مان لو۔ تب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اہون الشرین۔ ایک طرف زنا، ایک طرف جیل، تو زنا کے مقابلے میں کس کو اختیار کیا؟ جیل کو۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ کہتے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ لہذا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے۔ مرد عورت کا تعلق جس اعتبار سے بھی ہو، استاد شاگرد کے اعتبار سے ہو، پیر مرید کے اعتبار سے ہو، سیکرٹری کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہو، اختلاط ہوگا، وہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ کوئی جو بھی کہے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ فتنہ اسبو الیہن، مائل ہوتا ہے نا انسان۔ آپ آواز سنتے ہیں، آواز کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی، پھر کہا کہ ارینی انظر الیک،